جو اتنی مدح کر کے اتنے شعر کہہ کر اعلان کر رہا ہے کہ مجھے فضیلت بتاؤ، تو انیس کہہ رہے ہیں طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، عاجزیاں فرزدق و حسان و ہمیری۔ تین شاعر ہو گئے نا، سن لیا نا تین کا حال آپ نے، فرزدق، حسان، ہمیری۔ چوتھا کون بچا؟ کمید۔ یہ کون ہے؟ یہ باد کربلا کا شاعر، اور اس نے جو طے کیا کہ کربلا پہ واقعات کربلا پہ لکھنا ہے، تو اس کا کلام ہاشمیات کے نام سے عرب میں مشہور ہے۔ یہ عرب کا سب سے بڑا شاعر قرار پایا، اور اس لیے بڑا قرار پایا کہ اس نے پوری جنگ لڑوائی اپنی شاعری کے ذریعے بنی عباس اور بنی امیہ، اور جس جگہ یہ نکل جاتا اور کربلا کا حال پڑھ کے کہتا کیا بیٹھے ہو بے شرمو، اٹھو ان بنی امیہ کو مارو، تو فوراً حملہ ہوتا اور امیہ کی قبریں اکھاڑ اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں جلا دی جاتی۔ ایک بنی امیہ کو نہیں چھوڑا گیا، جہاں کونے میں جہاں بھی چھپے تھے نکال نکال کے عباسیوں نے مارا، صرف اس کی شاعری کی وجہ سے۔ اور شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اس کے ہاشمیات یعنی اس کے مرثیوں نے عرب میں آگ لگا دی، آگ لگا دی، اور ایسی آگ بھڑکی جنگ کی کہ کمیت لڑاتا پھرتا تھا۔ اور اس وقت جبکہ بنی امیہ کہہ رہے تھے اس کو شعر مت پڑھنے دو، اگر یہ شعر پڑھے گا جذبات کو ابھارے گا، بنی امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، تو اس کو نکال دو شہر سے، کمیت کو یہاں سے نکال دو، اس کو شعر نہیں پڑھنے دو۔ اس نے کہا نکال کے دکھاؤ، میری زبان بندی کر کے دکھاؤ، میں تو گاؤں گاؤں جاؤں گا، گلی گلی میں پڑھوں گا، شہروں میں پڑھوں گا، شاہراہ پہ پڑھوں گا، اکیلے پڑھوں گا، جسے سننا ہو پیچھے پیچھے آئے۔ تو اتنا اچھا لہن تھا، اتنی اچھی شاعری تھی، جدھر پڑھتا ہوا نکلتا آواز گونجنے لگتی، پیچھے لوگ چلنے لگتے۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہم دشمن ہیں حسین کے، یہ حسین کے شعر پڑھ رہا، اس کے گلے میں اتنا اثر تھا کہ دشمن پیچھے جلوس بنا کے چلتے، شعر سننے ہیں کمیت کے، بس اپنی طرف سب کو کرتا چلا جاتا، حسین کا محب بناتا چلا جاتا، پڑھتے پڑھتے بغداد سے چلا جا کے مدینے میں دم لیا، اور مرثیہ پڑھتا راستے بھر جلوس بناتا ہوا ہزاروں کا مجمع ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہوا۔ صبح کو داخل ہوا، پورا دن مدینے کی ہر گلی میں گھوم گھوم کے مرثیہ پڑھتا جاتا ہے، سناتا جاتا ہے، کبھی روضہ رسول کے سامنے رکتا ہے۔ اب جب پڑھتے پڑھتے محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا تو گھروں کے دروازے کھلنے لگے، آواز گونجنے لگی، ہاشمی بچے، سادات کے بچے باہر نکلے، ہمارے جد کا مدعا آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے چلے اور کہا کمیت ہم بھی سنیں گے، ٹھہر کے پڑھو، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چڑھیں گے۔ تمام چھوٹے چھوٹے سید بچے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے، دامن پکڑے ہوئے، اور سناؤ کربلا میں کیا ہوا، اور سناؤ کربلا میں کیا ہوا۔ شام ہو گئی، بچوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب شام ہو گئی اور بالکل رات آئی تو ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا کمیت ہم جانے نہیں دیں گے، تمہیں معلوم نہیں ہمارے مہمان ہو، تم مدینے میں آئے ہو، چلو ہمارے گھر چلو، کھانا ہمارے یہاں کھانا، پانی ہم تم پلائیں گے، صبح سے تم نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا۔ اب سادات بچے کہہ رہے تھے سب سید کے بچے لے کر آئے، سید زادے ہاتھ پکڑے ہوئے لے کے آئے، کمیت ساتھ ساتھ اندر داخل ہوئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھے تھے، بچے دوڑے اور دوڑ کے امام کی خدمت میں گئے۔ کہ مولا آپ نے مرثیہ سنا کمیت کا؟ کہ ہم تو صبح سے سن رہے ہیں، ہم تو صبح سے رو رہے ہیں، خوب کمیت پڑھ رہا ہے، خوب پڑھ۔ کہ کیسے پڑھتا ہے مولا؟ آپ کو یہ شاعر کیسا لگا، یہ ذاکر کیسا لگا؟ کہ کیا کہنا ہے اس کا، خوب مرثیہ پڑھتا ہے حسین کا۔ جب بچوں نے خوب تعریف کرا لی، سارے بچے امام کے پیروں اور ہاتھوں کو چومنے لگے، اور چوم کے کہنے لگے مولا پھر اس کو کچھ دیجئے نا، کیا یہ آج خالی ہاتھ جائے گا ہمارے گھر سے؟ اب بچے کہیں امام سے کہ ہمارے ذاکر کو کچھ دیجئے، اس کو کچھ عطا کیجئے۔ امام نے کہا اچھا ہم اسے عطا کریں گے، ایک چادر لاؤ۔ تمام بچے ایک چادر لائے سفید رنگ کی، کہ اس کے چاروں کونوں کو پکڑو، اور سارے بچے اس چادر میں ہاتھ لگاؤ، اور اس چادر کو لیے ہوئے اندر چلے جاؤ شہزادیوں کے پاس، اور کہنا امام نے بھیجا ہے، اور کہنا کہ امام نے کہا ہے کہ حسین کا مدعا باہر آیا ہے، اگر کچھ دینا ہے راہ حسین میں تو اسے دے دو۔
بچے واپس آ گئے چادر لے کے، چادر کو لپیٹ کے گٹھری سی بنا کے امام نے کمیت کے سامنے رکھ دیا، کہ یہ اندر سے تمہارے لیے نذرانہ آیا ہے، یہ شہزادیوں نے بھجوایا، اسے رکھ لو۔ اس نے چادر کو کھولا کہ دیکھے کیا نذرانہ ہے امام کے دربار کا۔ اب جو چادر کھولی، منہ پہ تماچے مارے، منہ پہ تماچے مارے، کہہ لگا مولا اس میں تو شہزادیوں کے زیور ہیں، کسی شہزادی نے اپنے ہاتھ کا کنگن ڈالا ہے، کسی نے کانوں کے بندے ڈالے ہیں، کسی نے گلے کا گلوبند ڈالا ہے، کسی نے پیروں کی پازیب ڈالی ہے، یہ نذرانہ آیا ہے، منہ پہ تماچا۔ مولا ہم نے مدح اس لیے نہیں کی کہ ہم شہزادیوں کے زیور نذرانے میں لے جائیں، ہم یہ نہیں لے جائیں گے۔ کنیز آئی، اس نے کہا شہزادیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے مداح سے کہہ دو ہم راہ خدا میں جو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ بہت کم ہے جو ہمارے پاس تھا، ہم نے نظر حسین کیا۔ آپ نے دیکھا کتنا بڑا شاعر ہے کہ اسے شہزادیاں نظر دے رہی ہیں۔ کیا ہے عوام کی نظر شاعر کے لیے؟ عصمت سرا کی دانیاں ذاکر حسین کو کیا دیتی؟ اس سے بڑا بھی نذرانہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جو عطیہ ادھر سے ہوتا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ چاروں شاعر ہو گئے، پھر پڑھوں بند پڑھوں؟ کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہیں یہاں فرزدق و حسان و ہمیری، طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری، قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے۔ اب دوسرا بند پڑھ دوں؟ کچھ یاد ہے شروع میں کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کہا تھا؟ ہے نا، ختم ایسا نہیں ختم ہو جائے گی۔ اور وہی بند جو ہے اس کے لیے پوری تقریر ہوئی۔ پہلا بند سن لیا، قرآن میں جس کی مدح اللہ کر رہا ہو بشر کیسے مدح کر سکتے ہیں؟ اور جو مدح انسان کرتا ہے انیس نے اس مدح کی وجہ بتائی۔ دوسرے بند، بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا۔ بھائی حاصل تقریر ہے، ختم ہو گئی تقریر۔ اس بند کے لیے یہ پوری تقریر تھی کہ میر انیس نے ایک فیصلہ کیا کہ تم اپنی غرض سے پکارتے ہو نئے نئے نام سے مولا علی کو، نہیں سمجھے؟ جب بینائی آتی آنکھ میں تو ہم کہتے ہیں یہ نور خدا، نہیں سمجھے؟ بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا، پایا در مراد تو بحر سخا کہا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا تعریف ہے؟ کیا تعریف ہے؟ پھر پڑھوں چاروں مصرے اور پھر پانچواں چھٹا مصرع پڑھ کے انیس کا ایک فیصلہ جو قیامت تک کا فیصلہ ہے اور عجیب و غریب فیصلہ ہے جس کے آگے کسی کی چلی نہیں سکتی ایسا فیصلہ کہ لاکھوں ہم نے تعریفیں کر دی، علی کی مدح میں یہ کہہ دیا، ایسی تقریر کر دی، ایسا نکتہ، ایسا شعر کہہ دیا، یہ قصیدہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا۔ بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا اور عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا، اور پایا در مراد
تو بحر سقا کہا. ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے. کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے.